تب آپ وضو کریں. ٹھیک ہے, پہلے اس کو بند کرنے کا اہتمام کریں. تو یہ چار صورتیں ہو گئی. قضاء حاجت, نماز میں کہا لگانا, اور سو جانے سے تینوں خون نکلنے سے. اسی طرح خروج ریح, خون کے نکلنے سے. پانچویں صورت خروج ریح. خروج ریح کا مطلب ہے ہوا کا اخراج. تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ چند جو معروف اور مشہور صورتیں تھیں وضو کے ٹوٹ جانے کی, وہ میں نے لکھ دی. ریح سے بھی جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. سو جانے سے, قضاء حاجت سے, نماز میں کہکا لگانے سے, خون کے نکلنے سے اور خروج ریح سے جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. عام طور پر یہ سوالات کیے جاتے ہیں, ان کا جواب دیتا ہوں. یہ جھوٹ بولنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا, یہ سوال کیا جاتا ہے. پھر سوال کیا یہ غیبت کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا, گالی نکالنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا, سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا. اس طرح کے یہ کویشچنز کیے جاتے ہیں. تو اس میں وضو نہیں ٹوٹتا, لیکن وضو بے برکت ہو جاتا ہے, برکات سے خالی ہو جاتا ہے. اس کے لیے اچھا ہے, بہتر ہے وہ وضو کر لے, لیکن وضو ٹوٹتا نہیں ہے ان چیزوں سے. ٹھیک ہے. آگے ہم پڑھیں گے وضو کی صورتیں کہ وضو کن صورتوں میں کرنا مستحب ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں 3 صورتیں بنتی ہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ بھی آج ہی ہم پڑھ لیتے ہیں سب اس میں, تاکہ وضو کا بیان کمپلیٹ ہو. نیکسٹ ہم غسل کا پڑھیں گے. ٹی وی کا دیکھنا غیر محرم کو دیکھنے سے یا کوئی ایسی یہ ساری صورتوں سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے, لیکن وضو جو ہے وہ بے برکت ہو جاتا ہے, نورانیت اور اپنی روحانیت کھو بیٹھتا ہے. ایک صورت اور ایڈ کرنا اس میں وضو کے ٹوٹنے کی. قے آنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے, قے آنے سے بھی. اور لیکن قے وہ ہو جو منہ بھر کے ہو, اس سے وضو ٹوٹتا ہے. منہ بھر کے جب قے آئے تو اس صورت میں بھی وضو جو ہے ٹوٹ جاتا ہے. منہ بھر کے قے کیا ہوتی ہے, منہ بھر کے قے وہ ہوتی ہے جسے روکنا مشکل ہو. روکے تو بڑی اسے تکلف کرنا پڑے, شکت اٹھانی پڑے. تو جس سے منہ بھر کے جو قے ہے اس سے بھی جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. منہ بھر کے قے آنے سے بھی جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. جی, وضو کی 3 صورتیں ہیں. یہ یہاں تک سمجھ آ گئی مسائل؟ جی بالکل. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. آج ہم نے پڑھا اس سے پہلے ہم وضو کے فرائض, وضو کی سنتیں, وضو کے مستحبات, وضو کے مکروہات یہ پڑھ چکے ہیں. آج ہم نے سبق پڑھا نواقض وضو, وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. قضاء حاجت سے وضو ٹوٹتا ہے, نماز میں کہکا لگانے سے, سو جانے سے وضو ٹوٹتا ہے, خون کے نکلنے سے وضو, خروج ریح سے, اور منہ بھر کے آنے سے جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو کی اقسام ہم پڑھنے جا رہے ہیں. وضو کی 3 قسمیں ہیں. فرض وضو, واجب وضو, اس کے بعد سنت یا مستحب وضو. ٹھیک ہے جی. تو اب پہلی صورت وضو کرنا کب فرض ہے, یعنی جب کمپلسری ہے, جس کے وہ کون سے کام ہیں جن کے لیے وضو لازمی ہے, جن کے بغیر وضو کے بغیر وہ کام ہم کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تو اس میں سب سے پہلے اگر نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے, نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے. سجدہ تلاوت کرنا ہو تو بھی وضو کرنا فرض ہے. فرض ہے. سجدہ تلاوت بھی وضو کے بغیر نہیں ہو سکتا. نماز جنازہ کے لیے بھی وضو کرنا فرض ہے. قرآن مجید کو چھونے کے لیے
पढ़ने के लिए बात नहीं होगी, छूने के लिए। कुरान मजीद को पकड़ना है, छूना है, तो भी इस सूरत में वुजू करना फर्ज है। बगैर वुजू के कुरान मजीद को टच नहीं कर सकते, छूना। ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया बेवुजू कुरान मजीद को ना छू। ठीक है जी, ये सूरतें थी जिनमें वुजू करना फर्ज है। दोबारा, नमाज के लिए वुजू करना, अच्छा नमाज के लिए कोई तखसीस नहीं है, ये नहीं कि आप फर्ज के लिए वुजू फर्ज है। खा आपने फर्ज पढ़ने हैं, खा आपने सुन्नतें पढ़नी है, खा आपने नफल पढ़ने हैं या सलातुत तस्बीह पढ़नी है, कोई भी नमाज पढ़नी है, नमाज ईद पढ़नी है, नमाज जुमा पढ़नी है, कोई भी नमाज में सारी आ गई, फर्ज भी आ गए, वाजिब भी आ गए, सुन्नत भी आ गया और नवाफिल भी आ गए। हर तरह की नमाज के लिए जो है वुजू करना फर्ज है। सजदा तिलावत के लिए भी वुजू करना, नमाज जनाजा के लिए भी वुजू करना फर्ज है, और कुरान मजीद को छूने के पकड़ने लिए भी फर्ज है। आप इन सूरतों को उल्टा कर दें तो वुजू के बगैर ना नमाज पढ़ सकते हैं, ना सजदा तिलावत कर सकते हैं, ना कुरान मजीद को छू सकते हैं और ना नमाज जनाजा पढ़ा जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद दूसरी सूरत वाजिब वुजू की, तवाफ काबा के लिए वुजू वाजिब है। तवाफ काबा के लिए वुजू वाजिब है, वाजिब है, वो फर्ज से निचला दर्जा आ गया, वाजिब है। ये एक ही सूरत है। उसके बाद वो सूरतें जिनमें वुजू करना सुन्नत है, वो सूरतें जिनमें वुजू करना सुन्नत है, फर्ज या वाजिब नहीं। नापाकी का गुस्ल करना है, फर्ज गुस्ल आपने करना है, गुस्ल जनाबत जिसे बोलते हैं, उससे पहले वुजू करना सुन्नत है। फर्ज गुस्ल से पहले वुजू करना सुन्नत है, सुन्नत है। इसी तरह अगर कोई किसी शख्स पर गुस्ल फर्ज है, अभी उसने गुस्ल नहीं किया लेकिन वो कुछ खाना पीना चाहता है, तो उसके लिए भी वुजू करना सुन्नत है कि वुजू कर ले। अभी चलो गुस्ल नहीं किया, टाइम नहीं मिला, तो वैसे तो ताखीर नहीं करनी चाहिए फर्ज गुस्ल के लिए। ठीक है, जितनी जल्द हो सके करना चाहिए, क्योंकि जिस घर में हदीस पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या कि हम गुस्ल का जब तरीकाकार पढ़ेंगे उसमें भी ये सारी बातें आ जाएंगी। जिस घर में जुम्बी शख्स हो, ऐसा शख्स हो जिस पर गुस्ल फर्ज हो, उतनी देर तक अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उस घर में नहीं आते। इसलिए ताखीर, बिला वजह ताखीर नहीं करनी चाहिए। गुस्ल फर्ज हो तो उसे फौरन ही जितनी जल्दी हो सके कि बंदा पाकी की हालत में आ जाए। तो लेकिन अगर वो गुस्ल नहीं कर सकता फौरी, तो उससे पहले कुछ खाना पीना चाहता है फर्ज गुस्ल से पहले, तो उसके लिए वुजू कर लेना सुन्नत है। इसी तरह अजान और इकामत के लिए भी वुजू करना सुन्नत है। अजान और इकामत के लिए भी वुजू करना सुन्नत है, लेकिन ये सुन्नत मुअक्कदा के जुमरे में आएगा, लाजमी, यानी जिस पर हजूर आका अलैहिस्सलाम ने पाबंदी इख्तियार की हो। ठीक है, तो वुजू के बगैर अजान मकरूह है, लेकिन हो जाएगी, अजान हो जाएगी, क्योंकि फर्ज या वाजिब नहीं। ना होने की बात उस वक्त होती है जब फर्ज या वाजिब वाला मामला हो, लेकिन यह सुन्नत है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत करनी है, तो उसके लिए भी जो है वुजू करना सुन्नत है। और मैदान अराफात में ठहरना है, वकूफ़ अरफा के लिए भी वुजू करना सुन्नत है। और सफ़ा और मरवा के दरमियान साई करना, दौड़ना, उसके लिए भी वुजू करना सुन्नत है, फर्ज या वाजिब नहीं। ये तो थी सुन्नत वुजू की सूरतें। अब वो सूरतें जिनमें वुजू करना मुस्तहब है, वो सूरतें जिनमें वुजू करना, सोने से पहले वुजू करना मुस्तहब है, सोने से पहले वुजू करना मुस्तहब है। सोने के बाद जब उठे आप, बेदार हुए, तो बेदार होकर वुजू करना मुस्तहब है। मैयत को नहलाने या मैयत को उठाने के बाद वुजू करना मुस्तहब है। इसको बाद रात फर्ज या वाजिब का तसव्वुर कर लेते हैं कि मैयत को गुस्ल दिया तो वुजू करना लाजमी हो गया। बाज़ तो ये समझते हैं नहलाना ज़रूरी है, ना नहना, खुद नहाना ज़रूरी है और ना वुजू करना फर्ज या वाजिब नहीं बल्कि मुस्तहब के दर्जे में। ठीक है, मैयत को नहलाने के बाद भी वुजू करना जो है वो मुस्तहब है। इसी तरह जुबानी कुरान पढ़ने के लिए, जुबानी कुरान अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप बगैर वुजू के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जुबानी अगर कुरान पढ़ना हो तो उसके लिए भी वुजू कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, मुस्तहब है। इसी तरह हदीस पाक पढ़ना चाहते हैं, इल्म दीन वगैरह पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी जो है वो वुजू करना मुस्तहब है। कोई दीनी किताब आप मुताला करना चाहते हैं, बगैर वुजू के पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी दीनी किताब का मुताला करना है तो उसके लिए भी वुजू करना मुस्तहब है। अब वो बातें आ गई झूठ बोलने के बाद, गाली देने के बाद, ठीक है, उसमें सिगरेट का भी आ जाएगा, गीबत करना, या जोर जोर से आप किसी जगह बैठ के आप हंसे, कहका लगाए,
یا کوئی غلط اشعار پڑھے، لغو اشعار پڑھے، یا غلط جملے منہ سے نکلے، بےہودہ گفتگو کی، تو ان ساری صورتوں کے بعد بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ زبانی قرآن پاک پڑھنا یا اسکرین پہ قرآن پاک پڑھنا، مطلب کمپیوٹر کی اسکرین پہ پڑھنا یا سننا، یا اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک دینی کتاب ہو اس میں قرآن پاک کی آیت آ جائے تو ان صورتوں میں وضو کا کیا؟ ہاں جی، فرض جو ہے وہ صرف قرآن مجید کو چھونا، قرآن مجید ہاتھ میں پکڑ کے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو وضو کرنا فرض ہے۔ اس کے علاوہ باقی صورتوں میں اسکرین پر سامنے موجود ہے قرآن مجید، یا قرآن مجید ہی آپ نے سامنے رکھا ہوا ہے لیکن آپ چھوئے بغیر پڑھ رہے ہیں تو یہ ساری صورتیں جائز ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کو سننا بغیر وضو کے یہ بھی جائز ہے، لیکن ان کے لیے ساری صورتوں کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ ساری صورتیں زبانی قرآن سننا، زبانی قرآن پڑھنا یا سامنے رکھ کر بغیر چھوئے قرآن پڑھنا، یہ صورتیں جائز ہیں، بغیر وضو کے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان کاموں کے لیے بھی وضو کر لینا جو ہے وہ مستحب ہے، شریعت میں پسندیدہ عمل ہے، اچھا سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آخری صورت آپ وضو کے مستحب ہونے کی یہ ہے جب بندہ بے وضو ہو وضو کر لے، جب بندہ بے وضو ہو وضو کر لے، یعنی ہر حال میں وضو کی حالت میں رہنا یہ بھی ضروری، مستحب ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جی، آج ہم نے وضو کا بیان کمپلیٹ کیا۔ ہاں جی پوچھیں۔ نماز کے اندر موبائل ٹیلی فون آ جائے کسی کا تو نماز پڑھتے پڑھتے آپ اس کو بند کرتے ہیں، اس پہ نماز اور وضو پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ یہ جدید مسائل میں سے ہے کہ نماز میں موبائل فون کی رنگ اگر بجے، بیل بجے، تو اس صورت میں بندے کو کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں اب یہ ہم نے آگے جا کے چیزیں پڑھنی تھی۔ آج ہم نے پڑھا نا نواقض وضو، اسی طرح ہم نے نماز کا جب ہمارا سبق آخر میں جائے گا تو وہاں ہم نے پڑھنی ہے وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نواقض وضو، پھر نواقض صلاۃ، نماز کو توڑنے والی چیزیں، ان میں ایک چیز آئے گی عمل کثیر۔ عمل کثیر سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، عمل قلیل سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ اگر موبائل کو بند کرنا عمل کثیر ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اگر موبائل کو بند کرنا عمل قلیل ہے تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اب اس کی دو صورتیں بن گئی ہمارے سامنے۔ اگر بعض رات کو میں نے بھی دیکھا، یہ ذاتی مشاہدہ بھی ہے، ادھر نہیں پاکستان میں، فون بجا، اس طرح نکالا، نمبر دیکھ کے بند کیا، اب یہ جیب میں ڈال، تو یہ تو عمل کثیر ہو گیا۔ واضح صورت ہے، اس صورت میں نماز جو ہے۔ دوسری صورت ہے عمل قلیل۔ عمل قلیل ہے کہ موبائل کو جیب میں رہنے دیں، آپ ایک ہاتھ کو یوز کریں، دو ہاتھوں کو استعمال کریں گے کسی بھی کام کے لیے نماز میں تو وہ عمل کثیر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر آپ دو ہاتھوں سے یہ ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ دو ہاتھوں سے آپ قمیض ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ دو ہاتھوں سے کوئی بھی کام کریں گے تو یہ عمل کثیر کے زمرے میں آئے گا۔ ٹھیک ہے، دونوں ہاتھوں کو آپ کھجلانا شروع کر دیتے ہیں تو اس صورت میں بھی اگر کہیں ضرورت ہے تو ایک ہاتھ کو استعمال کریں۔ تو اسی طرح موبائل کا بھی یہ حکم ہے کہ جیب میں رکھتے ہوئے موبائل کو اندازے سے جو ہے آپ بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اس کی بیل بند ہو۔ یہ عمل قلیل ہے، اس سے نماز جو ہے وہ نہیں ٹوٹی۔ ہاں جی نہیں، اگر آپ دونوں ہاتھوں سے بچے کو پکڑیں گے تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب میں اس کی تعریف کر دیتا ہوں تاکہ سمجھ آئے۔ اب یہ چونکہ بشر بھائی نے مسئلہ پوچھ لیا، مجھے وضاحت کرنی پڑے گی۔ یہ آج کا سبق میں شامل نہیں تھا، آج ہم وضو کا پڑھ رہے تھے۔ کوشش یہ کریں، ایک بس گزارش ہے آپ سے، کوشش اتنی کریں جو ٹاپک چل رہا ہو اس ٹاپک کے بارے میں سوال آپ کر لیں کلاس میں، باقی یہ ساری چیزیں بعد میں آئیں گی، ہم ترتیب سے پڑھ لیں۔ اب میں چونکہ یہ موضوع چل پڑا میں بیان کر دیتا ہوں۔ عمل کثیر سے مراد وہ عمل ہے کہ جس کو دور کھڑا شخص دیکھنے والا یہ فیل کرے کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے، وہ عمل کثیر کرتا ہے۔ یہ عمل کثیر کی تعریف ہے۔ اگر آپ دونوں ہاتھوں سے کام کریں گے تو دیکھنے والا شخص سمجھ جائے گا کہ یہ نماز میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسا عمل کرنا کہ دور کھڑا شخص دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ بندہ نماز کی حالت میں نہیں ہے تو وہ عمل کثیر کہلاتا ہے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے دونوں ہاتھوں سے قمیض کو ٹھیک کرنا یا دونوں ہاتھوں سے کھجلانا یا دونوں ہاتھوں سے کوئی بھی کام کرنا، بچے کو اٹھا کے اگر ایک ہاتھ سے آپ کر لیتے ہیں تو ایک ہی حرکت سے، تو اس صورت میں جو ہے وہ جائز ہے، یہ عمل قلیل کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن عمل قلیل کو بھی اگر آپ بار بار دہراتے ہیں تو وہی عمل کثیر بن جائے گا، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ ٹھیک ہے، عمل قلیل کو بھی اگر آپ بار بار دہراتے ہیں تو وہ بھی عمل
कसीर होती है। ठीक है जी, आज हमने वज़ू का बयान कंप्लीट किया, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम